أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزقه قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اے بنی آدم، ہر عبادت کے وقت اپنی زینت لباس کے ساتھ رہو، کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اللہ اسراف کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ کہہ دیجیے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق کو کس نے حرام کیا۔ کہہ دیجیے یہ چیزیں دنیاوی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے، قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ ہم اسی طرح اہل علم کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کہہ دیجیے میرے رب نے اعلانیہ اور پوشیدہ بے حیائی یعنی گناہ، ناحق زیادتی اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جنہیں تم نہیں جانتے۔ اور ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، بس جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی تاخیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی جلدی۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنائیں کریں تو اس کے بعد جو تقوی اختیار کرو اصلاح کریں، پس انہیں نہ کسی کا خوف ہوگا نہ ہی وہ محزون ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ان سے تکبر کرتے ہیں، وہی اہل جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے۔ ایسے لوگوں کو وہ حصہ ملتا رہے گا جو ان کے حق میں لکھا ہے۔ چنانچہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی قبض روح کے لیے آئیں گے تو کہیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے غائب ہو گئے۔ اب وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ واقعی میں کافر تھے۔ ان آیات میں ذات پروردگار نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ دنیا کو زیب و زینت پاکیزہ چیزوں سے پر کر دے پھر انہیں اپنے بندوں پر حرام کرے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شریعت میں کوئی شک ایسی نہیں ہے جو فطرت سے متصادم ہو، یعنی جو فطرت انسان ہے اس سے برخلاف ہو، اور اللہ نہیں چاہتا کہ انسان بد زیبا ہو، بدنما نظر آئے۔ اس نے انسان کو فطرتاً خوبصورت پیدا کیا ہے، اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ انسان خوبصورت ہی رہے۔ اور پھر فرمائے اسراف بری چیز ہے، اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمائے اسراف یہ ہے کہ مال کا ضیاع اور بدن کا ضرر۔ حضرت علی کا ایک طویل حدیث میں فرماتے پرہیزگار دنیا دار کی دنیا میں شرکت کرتے ہیں جبکہ دنیا دار پرہیزگار کی آخرت میں شرکت نہیں کرتے۔ اور پھر اسی طرح ہر ایک کے موت کا وقت مقرر ہے، نہ اسے آگے کیا جا سکتا ہے نہ اسے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے۔ جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر ہی موت آنی ہے، اور اسی طرح جتنی زندگی ذات پروردگار نے لکھی ہے وہ زندگی انسان نے گزارنی ہے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت لعنت أختها
حتى إذا ادركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلككم جنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ اللہ فرمائے گا تم لوگ جن و انس کی ان قوموں کے ہمراہ داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جہنم میں جا چکی ہیں۔ جب بھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی اپنے ہم خیال جماعت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب وہاں سے سب جمع ہو جائیں گے تو بعد والی جماعت پہلے کے بارے میں کہے گی ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا انہیں آتش جہنم کا عذاب دگنا کر دے۔ اللہ فرمائیں گے سب کو دگنا عذاب ملے گا لیکن تم نہیں جانتے۔ ان کی پہلی جماعت دوسری جماعت سے یعنی ایک گروہ دوسرے گروہ سے کہیں گے تمہیں ہم پر کوئی بڑائی حاصل نہ تھی، بس تم اپنے کیے کے بدلے عذاب چکھو۔ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اسی طرح محال ہے جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہی بچھونا اوڑھنا ہوگی، اور ہم ظالموں کو ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ایمان لانے والے نیک اعمال کرنے والے اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم کسی کو نیک اعمال کی بجاوری میں اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، اور ہم ان کے دلوں میں موجود کینے نکال دیں گے۔ ان کے محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ کہیں گے ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا تو ہم ہدایت پر نہ ہوتے۔ ہمارے رب کے پیغمبر یقیناً حق لے کر آئے، اس وقت ان مومنین کو یہ ندا آئے گی یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے صلے میں ہے جنہیں تم بجا لاتے رہے ہو۔ ان آیات میں ذات پروردگار نے کلیہ بتایا ہے کہ جب کسی جماعت کو شکست و ناکامی کا سامنا پڑتا ہے نا تو آپس میں ایک دوسرے پر شکست کی جو یہ ذلت ہوتی ہے ڈالتے ہیں، ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے ہو۔ اللہ نے کہا ہے کہ اسی طرح اہل جہنم بھی ایک دوسرے کو کہیں گے تم نے مجھے جہنم میں ڈالوایا، دوسرے کہ نہیں تم نے کیا، یعنی ایک دوسرے کو لعنت کر رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح ذات پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو لوگ جہنمی ہیں ان کے لیے بالکل ناممکن ہے۔ مثال دی اللہ نے، جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، اسی طرح مجرم بھی جہنم میں رہیں گے اور وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ ایمان لانے والے نیک اعمال والے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور ان کے دلوں میں کینہ، یہ کینہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ کسی کی توہین کر دے یا اسے نفرت ہو جائے۔ بعض اوقات ایسی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے، بات کرتے ہیں شادیوں میں، خوشیوں میں، غم دکھ سکھ میں شریک ہوتے، لیکن ان کا دل جو ہے نا وہ نہیں کرتا کہ وہ اس کو سامنے سے دیکھے۔ ذات پروردگار نے ایک کینے کا کہا کہ نفرت ہوتی ہے، بعض اوقات مومنین ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا جرم نہیں ہوتا کہ مثلا وہ گناہ کریں، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے لیکن نفرت کا اظہار کرتے۔ اللہ نے کہا وہ کینہ جو ان کے دلوں میں ہوگا وہ بھی ہم نکال دیں گے، اور وہاں جنت میں بہت قریب سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا
وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقهم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ اور اہل جنت اہل جہنم سے پکار کر کہیں گے ہم نے وہ تمام وعدے سچے پائے جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، تو ان دونوں کے درمیان میں سے ایک پکارنے والا پکارے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جو لوگوں کو راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے وہ آخرت کے منکر تھے۔ اور اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اور بلندیوں پر کچھ ایسے افراد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے، اور اہل جنت سے پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پلٹائی جائیں گی تو وہ کہیں گے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اور اصحاب اعراف کچھ ایسے لوگوں کو بھی پکاریں گے جنہیں وہ ان کی شکلوں سے پہچانتے ہوں گے، اور کہیں گے آج نہ تمہاری جماعت تمہارے کام آئی نہ تمہارا تکبر۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی؟ آج انہیں لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تم محزون ہوگے۔ اور اہل جہنم اہل جنت کو پکاریں گے تھوڑا پانی ہم پر انڈیل دو، یہ جو رزق اللہ نے تمہیں دی ہے اس میں سے کچھ ہمیں دے دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے جنت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کیا ہے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا تھا۔ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، بس آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے تھے اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔